cilia and flagella, the structure. First, the contents. The size of cilia and flagella, the structure of cilia and flagella, and the axonemes. So first, the size. اگر ہم سائز وائز دیکھتے ہیں تو سائز میں سیلیا دے آر ویری شارٹ ایز کمپیئر ٹو دا فلیجیلم. وی سے دیٹ سیلیا آر ویری شارٹ اپینڈیجز وائل دا فلیجیلم دے آر ویری لانگ اپینڈیجز. اپینڈیجز کہتے ہیں سیل سے باہر جو بھی چیز نکلی ہوتی ہے اس کو ہم اپینڈیج کیا بولتے ہیں. جیسے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارا باڈی جو ہے یہ ہمارا مین باڈی ہے, تو اس کی طرف باہر کی طرف جو ہمارے بازو نکلے ہوئے ہیں یہ کیا ہے, یہ اپینڈیجز ہیں, باہر کی طرف نکلی ہوئی چیزیں ہیں. تو سیلیا اور فلیجیلا چونکہ باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں, دے آر آلسو کالڈ ایز دا appendages. تو سیلیا دے آر ویری شارٹ اپینڈیجز جبکہ فلیجیلم دے آر ویری لانگ اپینڈیج, ان جو وہ لانگ اپینڈیجز ہیں. دونوں کا اگر سائز کا کمپیریزن کریں تو سیلیا کی نسبت جو فلیجیلم ہے یہ 5 to 20 ٹائمز لانگر ہوتا ہے. یعنی اگر ہمیں یوں کہ سیلیا کا سائز 5 ہے تو فلیجیلم کا سائز جو ہوتا ہے اس سے ملٹیپلائی بھی 5 کریں 25 ہو سکتا ہے یا پھر 100 ہو سکتا ہے, یعنی سے ملٹیپل ٹائمز ہوگا. یہ اسٹرکچر آف سیلیا اینڈ فلیجیلا. اچھا, اسٹرکچرلی سیلیا اور فلیجیلا ایک جیسے ہوتے ہیں, ان کی کیمیکل کمپوزیشن بھی سیم ہے. یوکریوٹس کی اگر بات کریں, یوکریوٹس کے اندر جو سیلیا اور فلیجیلم ہیں یہ دونوں جو ہے وہ بیسیکلی ٹیوبولین پروٹین, یہ مائکرو ٹیوبیولز کے بنے ہوتے ہیں. یہ تو اس لیے جب کیمیکلی یہ سیم پروٹین کے بنے ہوتے ہیں, انٹرنل اسٹرکچر بھی ان کا بالکل سیم ہے. البتہ اگر آپ پروکیریوٹ کی فلیجیلا کی بات کریں گے تو وہاں ٹیوبولین پروٹین نہیں ہوتی, وہاں فلیجیلین پروٹین ہے. اس لیے اس میں تھوڑا سا کیا کہ ڈفرنس موجود ہے کہ پروکیریوٹس کے اندر جو فلیجیلا ہے دیٹ از میڈ اپ آف فلیجیلین پروٹین, جبکہ یوکریوٹس کے اندر اٹ از میڈ اپ آف ٹیوبولین پروٹین. تو سیلیا اور فلیجیلا دونوں جو ہے وہ ٹیوبولین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کا اوور آل اسٹرکچر دیکھیں, مائکروسکوپ اسٹرکچر دیکھیں تو سیل میمبرین, اگر یہ سیلیا ہے یا فلیجیلم اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سیل میمبرین ایک کنٹینیوشن اس کے اوپر کور کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے آؤٹر موسٹ باؤنڈری آف سیلیا اور فلیجیلا پھر کیا ہوگی, سیل میمبرین ہی ہوگی. کہتے ہیں سیل ایک شیت ہے سیل میمبرین کی جو اس کو کور کر رہی ہے. درمیان میں اگر ہم دیکھیں تو سیل میمبرین کے سینٹر میں جو اس کے سیلیا اور فلیجیلا کے سینٹر میں ایک راڈ لائک اسٹرکچر ہے دیٹ از کالڈ ایگزونیم. اب میمبرین اور ایگزونیم کے درمیان میں جتنا بھی مٹیریل ہے دیٹ از کالڈ دا میٹرکس, اس کو جو ہم میٹرکس کا نام دیتے ہیں. ایگزونیم جو مین پارٹ ہے سیلیا اور فلیجیلا کا دیٹ از ایگزونیم. ایگزونیم کو اگر ہم دیکھیں اٹ از میڈ اپ آف مائکروٹیبیولز. تو سیلیا اور فلیجیلا کے اندر 9 ڈبل ایٹس آف مائکروٹیبیولز موجود ہیں, یعنی یوں 1 ایک ڈبل ایٹ 2 3 4, تو یہ 9 ڈبل ایٹس آف مائکروٹیبیول میک اے سرکل. تو ایک پورا سرکل بنے گا اور اس کے بعد سینٹر میں بھی 2 مائکروٹیبیول جو ہے وہ موجود ہیں. تو یوں ہم کہیں گے کہ سیلیا اینڈ فلیجیلا کا جو ایگزونیم اٹ از میڈ اپ آف سرکل آف 9 ڈبل ایٹس آف مائکروٹیبیولز and the center of axoneme is also having 2 microtubules. 2 microtubules جو ہے موجود ہیں. اب جو سائڈوں والے ڈبل ایٹس ہیں وہ سینٹر سے بیسکلی ایک تھریڈ لائک اسٹرکچر کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ تھریڈ لائک اسٹرکچر از کالڈ ریڈیل اسپوک. یہ ویسے ہی ہے جیسے سائیکل کا ایک ٹائر ہے. اب جو ٹائر کا باہر ہے جو ربڑ والا پورشن ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں وہ 9 ڈبل ایٹس ہیں, اور جو ٹائر کا درمیان کا حصہ ہے وہ کیا ہے, وہ 2 سینٹرل مائکروٹیبیولز ہیں. اب ٹائر کا باہر کا حصہ سینٹرل والے حصے سے کیسے کنیکٹ ہے, وائرز کے تھرو کنیکٹ ہے. ان وائرز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیلیا کے اندر ان کو ہم جو ہے وہ ریڈیل اسپوکس کا نام دیتے ہیں. ایک اور جو امپورٹنٹ پروٹین سیلیا اور فلیجیلا کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر اگر یہ 2 ڈبل ایٹ ہیں تو دونوں کے درمیان میں ایک ڈائنین پروٹین موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سیلیا اور فلیجیلا جو ہے وہ موو کرتے ہیں یا ان کی موومنٹ ہوتی ہے. پھر دا اسٹرکچر آف سیلیا اینڈ فلیجیلم. ایگزونیم کا یہ بیسکلی اسٹرکچر, ایگزونیم کے علاوہ باقی جو پارٹس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. لک ایٹ دس ٹاپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں کراس سیکشن میں وی آر ہیونگ 9 ڈبل ایٹس آف دی مائکروٹیبیولز, دیٹ از 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 پیئرز آف پیئرز یوز کر لیں یا ڈبل ایٹس, بیسکلی ہم ڈبل ایٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمبینیشن کی فارم میں موجود ہے. یہ تو 9 ڈبل ایٹ آف مائکروٹیبیولز ہیں. اس کے بعد ایک مائکروٹیبیولز کا پیئر سینٹر میں موجود ہے. دس از سینٹرل پیئر آف مائکروٹیبیولز. جو باہر والا سرکل ہے یا ڈبل ایٹ ہے 9 کا, وہ سینٹرل مائکروٹیبیول کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک باقاعدہ یہ بلیک لائنس انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ فائبر لائک اسٹرکچر کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں یہ. اور اس فائبر لائک اسٹرکچر کو ہم کیا کہیں گے, اٹ از اے
ریڈیل اسپوک ہے. یہ اسپوک اس کو جو وہ کہیں گے. ایک اور پروٹین جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے ڈائننس. عام طور پر ایک ڈبل ایٹ سے دوسرے ڈبل ایٹ کے درمیان، یعنی اگر یہ ایک ڈبل ایٹ ہے یہ دوسرا ہے تو ایک ڈبل ایٹ دوسرے ڈبل ایٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے تھرو ڈائنن پروٹین. تو یہ ڈائنن پروٹین جو ہوتے ہیں آرمز کی شکل میں کنیکٹ ہوتی ہے. اگر اس کو یہ تھوڑا سا لارج اسٹرکچر اگر دیکھا مائکروٹیبیول کا تو اس میں ہمیں یہ ڈائنن آرمز نظر آ رہے ہیں. اچھا، ڈائنن آرمز کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ ڈائنن آرمز ہی ہیں جس کی وجہ سے جو سیلیا اور فلیجیلم جو ہے ایک دوسرے کے اوپر سلائڈ کرتے ہیں یا موومنٹ ہوتی ہے. سیلیا اور فلیجیلا کے ساتھ ایک امپورٹنٹ آرگنیلی اور بھی ہے، دیٹ از اے بیسل باڈی. بیسل باڈی بیسیکلی جہاں سے سیلیا یا فلیجیلم اوریجنیٹ ہوتے ہیں تو یہ اس کے نیچے موجود ہے. یعنی یہ سمجھیں کہ اگر ایک سیلیم نے کہیں سے فارمیشن اس کی سیلیا کی تو پہلے وہاں ایک بیسل باڈی ہوگی، اس بیسل باڈی کے اندر سے ایک سیلیم اوریجنیٹ ہوگا. تو بیسل باڈیز آر بیسیکلی پریزنٹ ان دا، اگر ہم دیکھتے ہیں بالکل سیل میمبرین کے جہاں وہ ساتھ موجود ہیں، اس کے انر سائڈ کے اوپر موجود ہیں جن سے سیلیا اور فلیجیلم جو ہوتے ہیں وہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں یا نکل رہے ہوتے ہیں. بیسل باڈی کا اسٹرکچر سیلیم اور فلیجیلم سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پہلا ڈفرنس یہ ہے کہ سیلیا اور فلیجیلم کے اندر 9 ڈبل لیٹس ہیں، دو مائکروٹیبیولز کے ایک سرکل موجود ہے جو 9 ہے ٹوٹل جو ہے وہ، جبکہ بیسل باڈی کے اندر 9 ڈبل لیٹ نہیں بلکہ 9 ٹرپل لیٹ ہے، یعنی 3 مائکروٹیبیولز کا ایک سرکل ہے وہ بھی 9. دوسرا میجر ڈفرنس یہ ہے کہ جو مائکروٹیبیولز جو سیلیا اور فلیجیلم ہے اس کے سینٹر میں ایک مائکروٹیبیول کا پیئر موجود ہوتا ہے، جبکہ بیسل باڈی کے سینٹر میں کوئی مائکروٹیبیول کا پیئر موجود نہیں ہے، یہ درمیان سے بالکل خالی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا اگر ہم ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو 9 ٹرپلیٹس نظر آ رہے ہیں جبکہ درمیان میں آپ کو کہیں بھی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا اسٹرکچرل ڈفرنس جو ہے وہ موجود ہے. جہاں بھی سیلیا اوریجنیٹ ہو رہا ہوگا، سیلیا کی اوریجنیشن کی بیس کے اوپر ایک بیسل باڈی ایگزسٹ کرے گی.